السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سوسائٹی آف مارکھم سے میں خواجہ مظہر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جمعے کی نماز ابھی ختم ہوئی ہے الحمدللہ۔ آپ کی خدمت میں چند نقطے پیش کر دیتا ہوں جو امام صاحب نے آج اپنے خطبے میں فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ذی الحج کا مہینہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو رہا ہے، سیٹرڈے کے دن سے 8 جون سے۔ کل پہلی ذی الحج ہے انشاءاللہ تعالی، اور پیر کے دن اگلے پیر کو عید ہے، عید مبارک۔ انہوں نے فرمایا کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں نہ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کا قربانی کا ایک قطرہ بھی خون کا پہنچتا ہے، نہ کسی قسم کی اور میٹیریل چیز ان کو پہنچتی ہے۔ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تقوی، ہمارا تقوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ انہوں نے کہا قلب سلیم۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ قلب سلیم یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی بہنوں کو، بیوی بچوں کو، دوستوں احبابوں کو، اپنے آپ کو متقی بنائیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور دوزخ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں اور جنت کی طلب کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات جو میں نے پڑھی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بڑی انٹرسٹنگ بتاتا ہوں، کیونکہ یہ مہینہ ذی الحج کا شروع ہو رہا ہے، تو جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو وہاں پر صفا مروہ کے اوپر 7 چکر لگاتے ہیں۔ صفا مروہ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح سے 7 چکر لگاتے ہیں۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو مکہ کے مقام کے اوپر چھوڑ کر چلے جائیں، جہاں کہ بیابان تھا، بالکل میدان، چٹیل میدان تھا، کوئی نہیں، آگے پیچھے ادھر ادھر کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو وہاں چھوڑ کے مکہ میں اور چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم جب جانے لگے ان کو چھوڑ کر، تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ کہہ کے چلے گئے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرا مالک ہے، اللہ جو ہے ہم کو دیکھنے والا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر جب وہ چلے گئے تو صفا مروہ کی پہاڑیاں تھیں 2، تو پانی جب ختم ہو گیا ان کے پاس، حضرت ابراہیم کچھ روٹیاں، کچھ پانی، کچھ چیزیں، کھجوریں وغیرہ چھوڑ کر گئے تھے ان کے پاس۔ جب وہ ختم ہو گیا تو بہت پریشان ہوئی حضرت حاجرہ، تو وہ دوڑ کر صفا کے اوپر چڑھ گئیں کہ دور دور تک دیکھنے لگیں کہ شاید یہاں کہیں پانی مل جائے، تو نظر نہیں آیا، اور پھر پریشان ہو کر جلدی سے واپس آئیں کہ کہیں ان کے بچے کو کوئی جانور وغیرہ نہ اٹھا کے لے جائے۔ پھر وہاں سے وہ مروہ کی طرف گئیں، مروہ کے اوپر چڑھ گئیں۔ تو مروہ کے اوپر چڑھیں تو ان کو اپنا بچہ نہیں نظر آ رہا تھا، ادھر ادھر دیکھا جلدی جلدی پانی کو، پھر واپس آئیں اپنے بچے کے پاس، اور اس طرح سے انہوں نے 7 دفعہ کیا، چکر لگائے صفا اور مروہ، اور مروہ سے صفا، اور آخر میں جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا ان کا شیر خوار بچہ حضرت اسماعیل کے پاس ایک پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا ہے۔ تو انہوں نے وہ پانی کا چشمہ تیزی سے نکل رہا تھا، تو انہوں نے اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا، کچھ مٹی وغیرہ لگا کے اس کو بند کر دیا۔ تو
پھر انہوں نے پانی پیا اور پھر وہ وہاں جب تھیں تو ادھر سے ایک قافلہ گزرا. یہ شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو یمن سے آ رہا تھا قافلہ. تو وہ قافلے نے جب دور سے دیکھا کہ یہ وہ پرندے اوپر اڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو پرندے تو صرف وہیں اڑتے ہیں جہاں کے پانی ہو. تو ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو وہ لوگ قافلہ جو ہے نا وہ مکہ میں آ گیا حضرت حاجرہ کے پاس اور حضرت حاجرہ سے پانی مانگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اور کہا کہ ہم یہاں ٹھہریں گے. اور حضرت حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے تم ٹھہرو اور پانی ہم دیں گے لیکن پانی کے تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا اور یہ اس کا کنٹرول میرے پاس رہے گا. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ جو لوگ آئے تھے قافلہ وہ وہیں ٹھہر گیا, وہیں رہنے لگا اور وہیں پر آبادی شروع ہو گئی. اور انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ عربی کی تعلیم لی, عربی کی تعلیم حاصل کی. انہی میں حضرت اسماعیل کی شادی بھی ہوئی. یہ ایک مختصراً ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ تھا, اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کیونکہ یہ ذی الحج کا زمانہ شروع ہو رہا ہے, حج کا ٹائم آ رہا ہے, تو اس لیے میں نے یہ پیش کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری بہت بہت دعائیں آپ لوگوں کے لیے ہیں اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.